وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني لازمتك وكبريائك. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: والوزن يومئذ الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البركة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أبد الآبدين ودهر الداهرين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله وجماله. بزرگ اور دوست اور عزیزوں، حق تعالی ہماری سعادت کو قبول فرمائے.
جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت بابرکت ہے. یہ عید الہی کا دن ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ کی چھٹی کا دن ہے، عید الہی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اور حکمت بالغہ سے اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. حالانکہ 1 سیکنڈ میں پیدا کرنے پر قادر ہیں اور تھے، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت نے ایسے چاہا کہ اس پر 6 دن لگائے. اور ایک دن چونکہ 7 دن ہوتے ہیں تو ایک دن عید الہی کے دن، وہ چھٹی کا دن، جمعے کا دن. اللہ تو تھکتا نہیں ہے کہ چھٹی کی، صرف اس میں تعلیم ہے انسانوں کے لیے کہ تم جو ہے عجلت سے کام مت لو اور تدریجاً کام کرتے رہو. تو مختصر ہے کہ جمعہ کا دن بابرکت دن ہے. اس میں ایک خاص وقت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. دعا تو ویسے بھی اللہ سنتے ہیں، دعا تو قبول ہوتی ہے 5 صورتوں میں، لیکن یعنی خاص جو ہے قبولیت مرادے سے. یعنی جب آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے تو خزانوں کا مالک اللہ اس کو دے دیتا ہے، چاہے تاخیر سے دے دے، چاہے متبادل چیز دے دے، چاہے عذاب و بلا کو دفع کر لے، چاہے خیرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. جو بھی صورت قبولیت کی ہو اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن یہ اس سے مراد خاص قبولیت ہے. اور اکثر جو ہے ہمارے مشائخ دیوبند کی اکثریت اس طرف ہے کہ یہ وقت جو ہے عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، جیسے یہ وقت ایک خاص الخاص وقت ہے جس میں ہمیں جان جمع ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو خاص قبولیت کے بخش خاص طور سے قبول ہوتی ہے عصر سے لے کر مغرب تک. اور یہ وہ انقلابی دن ہے جمعے کا کہ جس دن قیامت آ جائے گی. یہ عروج اور زوال کا دن ہے. بعض لوگ اس میں گر جاتے ہیں، بعض ترقی کرتے ہیں. اور ایسا دن کہ جس دن آدم علیہ السلام جو ہے پیدا کیے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی. جمعہ کا دن انقلابی دن. اور یہ آخرت میں بھی منایا جائے گا، کیونکہ وہاں پر رات تو ہے نہیں آخرت میں، وہاں دن ہی دن ہے، بہار ہی بہار ہے، روشنی روشنی ہے، ظلمت تو نہیں ہونا. تو دنیا کے دنوں کے اعتبار سے وہاں یہ دن منایا جائے گا جس میں عام جنتی جو ہے دیدار خداوندی سے جو ہے نا لطف اندوز ہوں گے. عام جنتی سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور عام جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. تو خاص دن وہی. اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقربین بارگاہ خداوندی، وہ ہر وقت اللہ کے دیدار میں مستغرق ہوں. اور دوسرے درجے پر وہ جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، یعنی دنیا کے دنوں کے اعتبار سے، کیونکہ وہاں شام نہیں ہے. اور یعنی ہر وقت ہر آن اور صبح و شام، اور جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں حضوری کے ساتھ، وہ دن رات میں 5 دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے. اور پھر سب سے کم تر درجہ کیا ہے وہ یہ کہ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سب سے کم تر درجہ ہے. تو تاہم اس جمعے کا دن عجیب و غریب دن ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا حلقہ اسی دن ہوتا ہے. اور حلقے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ پیر اور مرید آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اپنی اصلاح کی نیت سے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور کسی مسلمان کی زیارت کے لیے جائے گھر سے نکل کر، مطلقاً مسلمان ہو، اس کی زیارت کی نیت کر لے، چاہے کہ اس کا شیخ ہو یا والدین ہو یا دوسرا کوئی برگزیدہ بندہ ہو اللہ کا، اس میں تو زیادہ ثواب ہے. مطلقاً ایک مسلمان کی زیارت کے لیے اگر آدمی گھر سے نکلے نا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آدمی نیت کرے مستقل، 70,000 فرشتے اس کے لیے وصل کی دعا کرتے ہیں. اور یوں کہتے ہیں کہ پروردگار، جس آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اپنی ذات کے ساتھ ملا دے. تو ملا علی قاری جو بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر کہ یہ 70,000 فرشتوں کی دعا کیسے خالی جائے گی؟ آخر ایک فرشتہ نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 500 نہیں ہے، 300، بلکہ 70,000 فرشتے. اب سوچیں، اب 70,000 فرشتہ میں نظر آئیے تو ہٹ فیل ہو جائے گا خوشی کی وجہ سے. لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتا ہے، زبان غلط بول سکتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. 70,000 فرشتے. اور جو انسان کے ساتھ فرشتے ہیں 360 ہو، تو اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 360.
اور یہ 70,000 اس کے علاوہ ہے. یہ تو جب آدمی کسی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آئے ہیں کہ جب آدمی کسی مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر رات کی ابتدا میں چلا جائے تو پوری رات جو ہے صبح مغرب سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے یعنی شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ نسخے ہیں چھوٹے چھوٹے، کاش کہ ہم اس پر عمل کریں. چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن اس پر عمل کریں گے تو بہت بہت بڑا خیر کا ذخیرہ ہاتھ آ جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی صبح کے وقت جب دن شروع ہو جائے اور جب رات کے وقت رات شروع ہو جائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لیں. یہ تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر آخر تک پڑھے حکیم تک. تو اس کے لیے بھی 70,000 فرشتے ساری رات دعا کرتے ہیں. اور اگر یہ رات کو مر گیا تو شہید کی موت مرے گا. اب کتنا معمولی سا نسخہ ہے لیکن اس کے کرنے والے کتنے ہیں. ایک دن عمل کیا، دوسرے دن تیسرے دن بعد بس چھوڑ دیا. اس کو عمل نہیں کہتے دوسرے. عمل وہ ہے تھوڑا سا ہو لیکن دائمن ہو، مرتے دم تک پہنچائے. اسی کا نام استقامت ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ کی بندگی کرتے رہنا یہاں تک یقین آ جائے. یقین سے مراد موت ہے. موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی نہیں دنیا میں. موت کا ہر ایک قائل ہے. دہر یہ بھی قائل ہے، موت کا قائل ہے کہ موت آئے گی. تو موت جو ہے واقعی اگر موت آدمی کو یاد رہے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. کتنا یاد کرے؟ 25 دفعہ یا 20 دفعہ. اور 25 دفعہ یا 20 دفعہ اگر موت کسی کو یاد ہے تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ وہ یہ سوچے کہ سرائے سے مسافر خانے سے میں نے ویسے بھی جانا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے، جس جگہ کو میں نے چھوڑنا ہے اس کو کیا کریں. لیکن ایک اعتبار سے میں کہوں گا یہ دنیا قیمتی ہے. قیمتی اس لیے ہے جس میں اپنے محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال ہم کر سکتے ہیں. اگر یہ دنیا نہ ہو تو رب کو کیسے راضی کرتے، اعمال کیسے کرتے.